حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ان کو بہت بہت پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ نے مناسک حج کا طریقہ علماء کرام سے اچھی طرح سمجھا، سیکھا اور اس کو ذہن نشین کیا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ حج کیونکہ ایک عظیم عبادت ہے اور زندگی میں ایک ہی دفعہ میسر آتی ہے اور ایک ہی دفعہ حج فرض ہے۔ میرا آج کا موضوع آپ کی صحت، طبی امور اور جو پاکستان سے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کا جو دوران سفر ہے حج کا، اس کے مطابق آپ کو جو جو معاملات سے گزرنا ہے اس کے مطابق آپ کو روشنی سے آگاہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مختصر سا ٹائم ہے، میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو سیدھا سیدھا سی باتیں آپ کو بتا دی جائیں جو آپ کو دوران سفر اور آپ کی صحت اور تندرستی کے بارے میں آپ کو جو معلومات ہے وہ آپ کو میں بتا دوں، تاکہ آپ کے جو سفر کے دوران آپ کو اس چیز کی سہولیات آپ کو میسر ہو سکے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے ہی حجاج کرام کو حج کی درخواست کی کامیابی کی خبر ملتی ہے، ان کو اپنے حج کی تیاری کر لینی چاہیے اور جو ضروری سامان ہے وہ اپنا پیک وغیرہ کر لینا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کی ضروری سامان ہے نا، جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہی آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ پہلا مرحلہ ہمارا حاجی کیمپ کا آتا ہے۔ حاجی کیمپ میں کچھ معاملات ہیں جو حاجی نے وہاں جا کے طے کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حج سے روانگی سے پہلے ہفتہ یا 10 دن پہلے آپ حاجی کیمپ میں واقع جو ان کی ڈسپینسری ہوتی ہے وہاں سے آپ نے 2 انجیکشنوں کا کورس مکمل کرنا ہے۔ یہ 2 انجیکشن آپ کو لگائے جاتے ہیں آپ کے جسم میں قوت مدافعت کو پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ حج کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہاں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، تو اس دوران آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری لگنے کے اندیشے ہوتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے 2 انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ ان انجیکشنوں کو لگوانے کے بعد آپ نے اس کا ایک میڈیکل کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ نے وہاں سے وصول کرنا ہے اپنے نام اور پاسپورٹ کے ساتھ، پاسپورٹ کے نمبر کے ساتھ۔ وہ کارڈ پیلے کلر کا کارڈ ہوتا ہے، اب شاید رنگ بدل دیا ہو، لیکن وہ آپ نے وہاں سے ڈسپینسری سے کارڈ حاصل کرنا ہے۔ اس کارڈ کی افادیت یہ ہے کہ جب آپ جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ کے وہ اترتے ہیں تو اس کارڈ کی چیکنگ ہوتی ہے۔ اگر جن حجاج کے پاس وہ کارڈ نہیں ہوگا تو آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1 تو یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے حاجی کیمپ میں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے حاجی کارڈ وصول کرنا ہے۔ حاجی کارڈ کون سی وصول کرنا ہے؟ وہاں پہ آپ اس کارڈ کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے، پاسپورٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ کا نام، ولدیت، آپ کا خون کا گروپ اور آپ کا مکتب نمبر اور معلم کا نام، اور جس جگہ پہ آپ کی رہائش پذیر ہوگی اس جگہ پہ بلڈنگ کا نمبر بھی آپ کو لکھا ہوگا، رہائش کی جو رہائش آپ کو دی جائے گی مکہ میں یا مدینہ میں اس کی عمارت کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ وہ کارڈ آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ڈوری لگی ہوتی ہے وہ گلے میں لٹکانے کے لیے، جب آپ حج کا سفر کریں گے نا تو آپ اپنے گلے میں اس کو لٹکا کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو حجاج کرام روزمرہ کی ادویات استعمال کرتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، وہ اپنی 40 روزہ یا جتنا بھی آپ نے سفر کرنا ہے، جو آپ کا شیڈول ہے، جتنا جب آپ جائیں گے یا جب واپس آئیں گے آپ کے 20 دن بنتے ہیں، 25 دن بنتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 40-41 دن بنتے ہیں حج کے سفر کے، اس کے مطابق آپ نے ادویات اپنے ڈاکٹر سے لکھوا لینی ہیں اور ان ادویات کو حاجی کیمپ کی متعلقہ ڈاکٹر سے تصدیق کروا کے اس کے نسخے کو وہاں پہ ایک پلاسٹک کی تھیلی ہوتی ہے، جو خاص تھیلی ہوتی ہے جو حاجی کو جانے کے لیے اس میں ادویات کو پیک کیا جاتا ہے، اس میں آپ نے اپنی ادویات کو پیک کر کے ساتھ لے کے جانی ہے۔ وہ ادویات تو آپ نے پیک کرنی ہے جو وہاں پہ آپ نے استعمال کرنی ہے، جو آپ نے روزمرہ کے استعمال کرنی ہے۔ جیسے میں نے کہا بلڈ پریشر کی دوائی ہے، وہ ظاہر ہے وہ جن کو بلڈ پریشر کا عارض ہوتا ہے وہ ہر صورت میں بلڈ پریشر کی دوائی استعمال کرتے ہیں، ہارٹ کی ہے، بلڈ شوگر کی ہے، اس طرح کی جو ادویات ہیں جو روزمرہ آپ نے ہر صورت میں استعمال کرنی ہے، یہ لازمی آپ نے پیک کروا کے نہ لے کے جانی ہے۔ بصورت دیگر جو عام جنرل
بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، ان کی ادویات آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ نے رہائش پذیر ہونا ہے نا، وہاں پہ ڈسپینسری قائم ہوتی ہے حکومت وقت کی وجہ کی طرف سے، وہاں لاکھوں کروڑوں روپے کی ادویات پاکستان سے گئی ہوتی ہیں، وہ آپ کو طبی سہولت وہاں پہ میسر ہوتی ہے، وہاں سے آپ ادویات لے لیں۔ ہاں اگر کوئی اپنے ساتھ کوئی ویسے ادویات لے جانا چاہتا ہے کہ جی کہ وہ وہاں سے کچھ تکلیف سے کمل ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ ڈسپینسری میں نہیں جا سکتے ہیں، یا آپ نے عبادات میں لگے آتے ہیں، تو اگر آپ اپنی کوئی جنرل میڈیسن لینا چاہتے ہیں، جیسے پیناڈول ہو گیا، فلیجل، پیٹ درد کی کوئی دوائی ہے، کھانسی کا سیرپ ہے، وہ بھی آپ اسی طریقے سے ہی پیک کروا کے لے کے جا سکتے ہیں۔ جب تک آپ دوائی پیکنگ نہیں کروائیں گے نا، وہ آپ کے سامان کے اندر جانے نہیں دیں گے، وہ لگا کے آپ کو نا وہ باہر رکھ دیں گے، لیکن وہاں سے نا آپ نے حاجی کیمپ کی ادویات کو پیک کروا کے نا آپ نے لے کے جانے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جب فلائٹ کا شیڈول ملے گا تو آپ نے فلائٹ کے شیڈول والے دن آپ نے جا کے وہاں پہ پی آئی اے کا یا دفتر ہوگا یا متعلقہ جو بھی آپ کی جو فلائٹ کا جو دفتر ہے نا، وہاں پہ جا کے نا آپ نے رسید دکھا کے نا وہ آپ نے وہاں سے کیا نام ہے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ وصول کرنا ہے۔ یہ سہولت آپ کو حاجی کیمپ کے اندر ہی میسر ہوگی، وہیں سے آپ نے اپنا ٹکٹ بھی وصول کرنا ہے، وہاں سے ہی آپ نے اپنا یہ پاسپورٹ بھی وصول کرنا ہے۔ اس کے بعد جو درخواست آپ نے دی ہے، بینک کے تھرو دی ہے، جس بینک کے تھرو درخواست آپ نے دی ہے اس کی ایک آپ کو رسید ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ رسید آپ نے اپنے متعلقہ بینک والی برانچ میں لے کے جانا ہے۔ یہ بھی برانچ جو سی آپ کی حاجی کیمپ میں ہی واقع ہے، سارے معاملات آپ نے سارے حاجی کیمپ میں ہی معاملات کو جو ہے نا وہ حل کرنا ہے۔ وہ رسید آپ نے لے کے جانی ہے اپنی متعلقہ برانچ میں، وہاں پہ آپ نے جا کے وہ رسید دکھانی ہے، اس کے عوض آپ کو کچھ زیر مبادلہ جو آپ نے بینک میں اپنی حج کی فیس جمع کرائی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو اس میں سے کچھ جو پیسے ہوتے ہیں جو رقم ہوتی ہے نا وہ آپ کو واپس کی جاتی ہے۔ اب ہر حاجی کو یہ رقم برابر کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے۔ اس کی تقسیم اس طرح ہے کہ جب آپ رہائش پذیر ہوں گے نا مکہ میں یا مدینہ میں، کسی کی رہائش حرم کے نزدیک ہوتی ہے تو اس کو کم پیسے ملتے ہیں، اور جس کی رہائش حرم سے دور ہوگی اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اس میں تردد پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں حاجی کو پیسے زیادہ ملے ہیں مجھے کیوں نہیں ملے ہیں، یہ ایک فرق ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں احرام کی طرف۔ احرام کی دو چادریں ہیں سفید رنگ کی، ٹھیک ہے نا جی، ایک باندھنے والی ہوتی ہے تہمت کے طور پہ ہوتی ہے، ایک اوپر اوڑھنے والی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو نا ایک پریکٹیکل عمل کے دوران ابھی ہمارے جماعت کے ایک ساتھی نے آپ کو احرام باندھ کے دکھایا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کے اوپر حاجی کیمپ میں عملے سے آپ نے نا اس کے اوپر پاکستان کے جھنڈے کا سٹیکر لگوانا ہے۔ وہ سٹیکر آپ نے اس چادر کے اوپر لگوانا ہے جو آپ نے اوپر اوڑھنی ہے، تہمت والی چادر پہ نہیں لگانا، کیونکہ دو ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی ایک چادر پہ آپ نے نا پاکستان کے سٹیکر کی جو ہے نا وہ استری کے ذریعے یا ایک مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے نا آپ کو سٹیکر لگا دیتے ہیں، وہ آپ نے لگوانی ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کے حاجی کیمپ کے اندر کے معاملات۔ اب آج آپ ایئرپورٹ کے اوپر آپ اپنا احرام باندھیں، گھر سے باندھیں یا ایئرپورٹ سے باندھیں، یا حاجی کیمپ سے اگر آپ روانہ ہونا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوتی ہے، وہاں سے بھی آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر جب آپ اپنا بورڈنگ کارڈ لیں گے، جو بورڈنگ کارڈ یا جو سیٹ نمبر جہاز کی آپ کی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاز میں سوار ہو کے آپ نے اسی سیٹ کے اوپر ہی بیٹھنا ہے، دوسری سیٹوں کے اوپر نہ بیٹھیں، جو سیٹ آپ کو مخصوص کی گئی ہے اسی کے اوپر بیٹھنا ہے۔ دوران سفر جہاز میں دو تین معاملات ایسے ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے، جیسے کہ علماء کرام نے بتایا ہے کہ احرام کی پابندی میں اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور آپ نے تلبیہ 3 دفعہ پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ احرام کی پابندی میں آ گئے ہیں۔ احرام کی پابندی میں ایک چیز خاص کر یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال، احرام کی پابندی کے بعد خوشبو کا استعمال مکروہ ہے۔ اگر خوشبو کا استعمال اگر جسم پہ لگانا مکروہ ہے تو کھانے والی چیزوں میں بھی جو خوشبو آتی ہے وہ بھی مکروہ ہے۔ جہاز کے دوران سفر آپ کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ خوشبودار چیز کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ جو مشروبات دیے جاتے ہیں، جوس وغیرہ دیے جاتے ہیں، اس میں خوشبوات ہوتی ہیں، اس سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج سالن ہے، روٹی ہے، یا کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جہاز کا بیت الخلاء، باتھ روم، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ باتھ روم میں خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں، اس میں
پرفیوم بھی ہوتا ہے، اس میں ہینڈ واش ہوتے ہیں، اس میں ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، اس میں خوشبودار صابن ہوتا ہے۔ جب آپ رفع حاجت کے لیے جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ سادہ پانی استعمال کریں اور خوشبودار چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ احرام کی پابندی میں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوران جہاز میں آپ نے ایک چیز اور نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے اپنا وقت کا تعین کرنا ہے۔ آپ نے اپنی گھڑیوں کو، اپنے موبائل کو سعودی عرب کے موبائل کے ساتھ ملانا ہے۔ وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ دوران حج آپ اپنا وقت دیکھتے ہیں، آپ کی گھڑی کے اوپر 10 بجے کا وقت ہوتا ہے، آپ کے موبائل کے اوپر 10 بجے، کیونکہ آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو اسی وقت کے مطابق آپ کی گھڑی اور موبائل سیٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے وہاں پہ جہاز کے اندر ہی آپ نے اپنی گھڑیوں کو اور موبائل کے اوپر 2 گھنٹے پیچھے کر لینا ٹائم کو۔ اگر 10 بجے کا ٹائم ہے نا تو آپ نے 10 کی بجائے 8 بجے کا ٹائم کر لینا ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب میں 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ سعودی عرب پاکستان سے وقت کے مطابق 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر ہمارے یہاں پہ 10 بجتے ہیں، سعودی عرب میں 8 بجتے ہیں، وہ آپ نے یہ ٹائم جو ہے نا جہاز کے دوران ہی آپ نے نا فکس کر لینا، تاکہ جب آپ سعودی عرب پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے یا مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے کی گھڑیاں اور آپ کے موبائلوں کے اوپر جو ٹائم ہے وہ وہاں کے اوقات کار کے مطابق یا ان کے سعودی عرب کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آپ کا فکس ہوا ہو، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ آپ نے نماز بھی ادا کرنی ہے، آپ نے پھر وہاں کے اوقات کے مطابق آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اچھا، اب جہاز جب آپ کا مکہ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر یا مدینہ ایئرپورٹ کے اوپر جب آپ اتریں گے، وہاں سے جب آپ کو کیا نام جہاز سے اتار کے ہال کے اندر لے کے جایا جائے گا تو وہاں پہ بھی آپ کو ادویات آپ کو کھلائی جائیں گی۔ وہ گولیوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ قطروں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ چھوٹے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جاتے ہیں، اسی طرح کے قطرے ہر حاجی کو لائن میں لگا کے جیسے جیسے وہ حال میں داخل ہوتا جائے گا آپ کو وہ قطرے جو سے نا آپ کے زبان کے اوپر وہ ٹپکائے جائیں گے، وہ آپ نے وہاں پہ استعمال کرنے ہیں، اس سے گریز نہیں کرنی ہے کہ یہ ہم نے نہیں پینے، جو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جب آپ حال کے اندر بیٹھ جائیں گے مکہ مکرمہ جدہ ایئرپورٹ پہ یا مدینہ ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں پہ آپ کا وہ انجیکشن والا جو کارڈ ہے وہ چیک کیا جائے گا۔ وہ انجیکشن والا کارڈ جو آپ نے پاکستان سے حاجی کیمپ سے 2 انجیکشنوں کا کورس مکمل کیا، اس کا کارڈ آپ کو چیک کر کے اس کا ایک سٹیکر اتار کے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگایا جائے گا کہ ان حاجیوں نے اپنے انجیکشن کا کورس مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے آگے پروسیجر ہے، آپ کے سامان کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ مختصر سے میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاسپورٹ وغیرہ چیک کرا کے، اسکیننگ کرا کے، اپنی تصویریں وغیرہ بنا کے اپنا سامان وہاں سے لے کے آپ نے ایئرپورٹ سے باہر نکلنا۔ ایئرپورٹ سے باہر جب جیسے ہی آپ نکلیں گے تو وہاں پہ ایک آپ کو نا احاطہ نظر آئے گا، اس احاطے کے اندر پاکستان کے جھنڈوں کی تختیاں لگی ہوں گی، ایسے پول لگے ہوں گے، اس کے اوپر تختیاں لگی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہوگا، کیونکہ آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان سے گئے ہیں تو آپ نے پاکستان والے جھنڈوں والی تختیوں کے پاس ہی بیٹھنا ہے۔ اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے، اگر کوئی حجاج کرام اسلام آباد سے سفر کرتا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان تختیوں کے نیچے شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور وغیرہ وغیرہ۔ آپ کیونکہ اسلام آباد سے گئے ہیں تو آپ نے اس ایریے کی تختی کے نیچے بیٹھنا ہے جہاں آپ نے اسلام آباد کی تختی لگی ہوئی ہے، آپ نے اسی ایریے میں بینچوں پہ بیٹھنا ہے، آپ نے وہاں بیٹھ جانا، اپنا سامان اپنے پاس رکھنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مولم جو آپ کا انتظامی امور جس نے آپ کا سنبھالا ہوتا ہے، جو آپ کا سارا حج کا جو آپ کے معاملات آگے ہوتے ہیں وہ جو بناتے ہیں، وہ ان کے مولم کا ایک عملہ آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کا سامان اٹھائے گا۔ وہ سامان اٹھانے کے بعد آپ کے وہ لوہے کی ایک وہ بڑی بڑی کیا نام وہ ریڑیاں سی ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ رکھنا شروع کر دے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کا سامان کس ریڑھی کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس ریڑھی کے اوپر آپ کا سامان رکھا جائے گا نا، آپ نے اسی کے ساتھ ہی آپ نے اس ٹرالی کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے، آپ کا سامان اس کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ نا آپ باہر نکلیں گے نا، تھوڑا سا باہر نکلیں گے نا تو باہر آپ بہت وسیع میدان ہوگا جس میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان گاڑیوں میں آپ نے سوار کرنا۔ گاڑیوں میں سوار ہونے سے پہلے مولم کا عملہ آپ سے پاسپورٹ وصول کرے گا۔ اب آپ نے نا جب آپ چڑھ رہے ہوں گے نا، جب اپنے سامان کے ساتھ، اس ٹائم آپ نے ایک بات ذہن نشین کرنی ہے
کہ آپ نے اپنے پاسپورٹ سے شناختی کارڈ اور جہاز کے جو ٹکٹ ہے نا وہ الگ کر لینا ہے، وہ اپنے دستی سامان میں ڈال لیں، یا جو جیسے وہ بیلٹ باندھی ہوتی ہے آرام کے ساتھ اس میں ڈال لیں۔ صرف پاسپورٹ آپ نے مولم کے عملے کو دینا ہے، وہ وہاں جمع کریں گے، پھر وہ آپ کو نا گاڑیوں میں سوال کریں گے۔ گاڑی میں سوال ہونے سے پہلے یہ ہے کہ اب آپ نے یہ بھی چیز ایک ذہن نشین کر لینی ہے کہ اس گاڑی میں آپ نے بیٹھنا ہے جس گاڑی کے اوپر آپ کا سامان رکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا سامان کسی اور گاڑی میں رکھا جائے، سوار آپ کسی اور گاڑی میں رکھ جائے، اس سے آپ کا سامان گم ہو جائے گا، پھر آپ بڑی تردد میں پڑیں گے، بعد میں سامان کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بس اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جس گاڑی میں آپ کا سامان رکھا جائے گا اسی گاڑی میں آپ نے سوار ہونا ہے۔ سوار ہونے سے پہلے آپ نے ڈرائیور کی شکل و صورت سے واقف ہو جانا، اس گاڑی کا نمبر آپ نے نوٹ کر دینا، اور راستے میں اترنا کہیں نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ میقات سے پہلے ایک جگہ پہ گاڑیوں کا جو قافلہ ہوتا ہے رکتا ہے، اس کی انٹری ہوتی ہے میقات کی اور مکہ کی۔ وہ مولم کا عملہ خود ہی پاسپورٹ لے کے وہ اندر دفتر میں جا کے آپ کی اس کی میقات کی انٹری کرواتا ہے، آپ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوران سفر ایئرپورٹ سے آپ کی رہائش کے دوران سفر مولم کا عملہ وہ جو کارڈ جو حاجی کا کارڈ ہے، جو آپ نے پاکستان سے حاجی کا کارڈ جو لیا تھا جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ڈوری بندی بھی ہوتی ہے، وہ آپ نے ان کے حوالے کرنا، وہ آپ سے نا گچھوں کی شکل میں چار چار پانچ پانچ گچھوں کی شکل میں نا وہ لے لے گا، وہ بھی آپ نے ان کو گاڑیوں میں دے دینا، ٹھیک ہے نہیں۔ اب آپ پہنچ گئے ہیں اپنی رہائش پہ، جس رہائش میں جس جگہ بلڈنگ میں آپ نے رہائش پذیر کرنی ہے، جہاں پہ آپ نے رہنا ہے، وہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ایک مکتب ہوتا ہے جس کا مکتب نمبر ہے، جیسے مثال کے طور پہ مکتب نمبر ہے 72، وہ آپ کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے مکتب نمبر 72، اس کے اوپر آپ نے کہا رہائش کی بلڈنگ نمبر لکھی ہوتی ہے، جیسے بلڈنگ نمبر ہے 2۔ اب ایک مکتب میں بہت ساری رہائشیں ہوتی ہیں، اب آپ کی اس 72 نمبر مکتب میں اگر 2 نمبر بلڈنگ ہے نا، تو آپ نے 2 نمبر بلڈنگ کی ہی بس میں سفر کرنا ہے۔ وہ بس یا وہ ٹرانسپورٹ جو آپ کو رہائش سے مکہ یہ حرم میں اور حرم سے پھر آپ کی رہائش میں واپس لے کے آنے کے لیے آپ کی سہولت کے لیے بھی، اس کے اوپر بھی پاکستان کے جھنڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر مکتب نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اور بلڈنگ کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب مکتب نمبر تو 72 ہے، اب بلڈنگ نمبر ہے 2 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے، اب آپ کی جو بلڈنگ نمبر ہے نا اسی بلڈنگ نمبر کی بس میں آپ نے جانا بھی ہے حرم میں، اور اسی بلڈنگ کی بس میں آپ نے بیٹھ کے اپنی رہائش گاہ پہ واپس بھی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا دوران سفر کے یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنا عمرہ مکمل کریں گے، جیسے کہ علماء کرام نے آپ کو عمرے کی تفصیلات بتائی ہیں، اس کے بعد آپ کا حج ہوگا، حج کے بعد آپ نے مدینہ شریف تشریف لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ یا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں، بعد میں مکہ مکرمہ آتے ہیں، اور جو مکہ مکرمہ چلے تو بعد میں مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو آپ نے اسی شیڈول کو کیا نام نا مطلب ہے کہ رہنمائی کرنی ہے وہاں پہ حج کے عملے کے دوران، اور اسی شیڈول کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ یہ جو خاص خاص باتیں تھیں نا یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ ایک تو آپ نے اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا بلڈنگ کا آپ نے خیال کرنا ہے، مکتب کا خیال کرنا ہے، اور جو گاڑیوں کی آپ کو وہاں سہولت ہوگی اس کا نمبر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس بلڈنگ میں ہم رہ رہے ہیں، اسی بلڈنگ کی بس میں ہم نے سفر کرنا ہے۔ اس سے اب آپ نے جب حج کا سفر کرنا اس میں یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کریں، آپ یہ پریکٹس کریں، آپ زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 8 9 10 11 اور 12، اس میں آپ کا پیدل سفر زیادہ ہے۔ سائنس کی جدید سہولتیں وہاں پہ میسر ہے، آپ کو ٹرین کی بھی سہولت ہے جو آپ کو منہا کے اندر، عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر لے کے جاتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہے مشقت ہے۔ پھر جب آپ نے جمرات کی رمی کرنی ہے 3 دن یا 4 دن، ٹھیک ہے نا، جمرات کی رمی آپ زوال کے بعد کریں گے، 7 کنکریاں تینوں آپ جیسے علماء کرام نے بتایا، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا نام نا 10 تاریخ کو تشریف لے جانا ہے طواف زیارت کے لیے۔ اب طواف زیارت کے لیے اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے، اس میں آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی مولم کی طرف سے، آپ کو منہا کے اندر تو ٹرانسپورٹ مل جائے گی آپ کی رہائش سے، جب آپ حج کے لیے تشریف لے کے جائیں گے تو آپ کو منہا کے اندر چھوڑ دیں گے، آپ کو خیموں کے اندر چھوڑ دیں گے۔ جب آپ کی یہ جو جمعرات جان کے رمی کے بعد آپ نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے، تو آپ نے پیدل سفر کرنا ہے۔ وہ جمعرات سے حرم کا جو فاصلہ ہے وہ 8 کلومیٹر ہے، وہ 8 کلومیٹر آپ نے ایک ہجوم میں سفر کرنا ہے۔
ایک ایسا سمندر ہے حجاج کرام کا، برادران اسلام کا، اس میں آپ نے سفر کرنا 8 کلومیٹر کا۔ تو اس کے بعد آپ حرم کریں، اس کے بعد آپ اپنا طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کے بعد جیسے علماء کرام نے آپ کو بتایا طریقہ کار ہے، آپ نے طواف زیارت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے، تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے نا یہ بھی ایک فرض پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ منہا کے اندر واپس آئیں گے، اپنی رہائشوں پہ نہ چلے جائیے گا۔ طواف زیارت کے بعد آپ نے اپنی رہائشوں پہ نہیں جانا، آپ نے منہا کے اندر واپس آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی معاملات آپ نے جتنے دن وہاں رہنے وہاں آپ وہ اپنا کریں، اور 3 دن کی رمی کریں، اور 12 ذوالحجہ مغرب سے پہلے پہلے آپ کوشش کریں آپ اپنے طواف زیارت کو بھی مکمل کریں، اور 12 تاریخ مغرب سے پہلے پہلے ہی آپ نے مینا کو چھوڑنا ہے۔ اگر مغرب کے بعد ہو جاتے ہیں، یہ علماء کرام بہتر طریقے سے بتا دیتے ہیں، پھر آپ نے 13 تاریخ کی رمی کر کے پھر اپنی رہائش گاہ پہ آنا ہے۔ تو لیکن کوشش یہی کریں، کیونکہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ نے 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے آپ نے مینا چھوڑ کے اپنی رہائش گاہ پہ واپس آ جائیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا طواف وداع کریں۔ اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات ہیں جو خاص کر آپ کو سفر کے دوران پیش آئیں گے۔ اگر آپ نے کوئی اور سوال پوچھنا ہوگا تو پھر وہ نشست کے بعد آپ پوچھ لیجیے گا۔ ابھی مدینہ شریف کا جو سفر ہے اور وہاں کے جو معاملات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے جو تربیتی پروگرام کی جماعت ہے، جن کی صدارت یا امیر ہمارے مفتی ریاض صاحب ہیں، ان کی طرف سے پھر آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ سب کے لیے دعا کیجیے، دعاؤں کا ذخیرہ آپ کیجیے گا۔ دعا آپ نے اپنے لیے نہیں کرنی، کوئی دوسرے سے نہیں کرنی ہے، آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے، فلسطین کے لیے دعا کرنی ہے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے، ہر بیمار بندے کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعاؤں کا ذخیرہ آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، دعاؤں سب کے لیے کیجیے گا، ہمارے لیے بھی کیجیے گا، ہمارے علماء کرام کے لیے بھی کیجیے گا، اور یہ سفر آپ کو بار بار اللہ پاک اس کا نصیب کرے۔ یہ موقع آپ کو زندگی میں ایک ہی بار ملے گا، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور صحیح طریقے سے یہ جو مناسک حج کا جو طریقہ کار ہے، یہ علماء کرام سے آپ نے سیکھنا ہے، کیونکہ ہم ضعیف العقل اگر نہ یہ دور ہمارا ایسا چل رہا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ نے بار بار پڑھنا ہے، بار بار کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر دم واجب نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا یہ پھر بڑی مشقت طلب ہوتا ہے۔ بکری کا ہو گیا یا بڑا دم واجب ہو گیا، یہ پھر آپ کے لیے بڑا مشقت ہے، آپ کہاں پہ آپ اتنا پیسہ خرچ کریں گے۔ کوشش یہ کریں جو علماء کرام نے آپ کو مناسب حج کا طریقہ بتایا ہے، آپ اسی کو فالو کرتے ہوئے، اسی کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے اپنے نا حج کا یہ طریقہ قیام اختیار کرنا، اس کے مطابق کریں۔ بھول چوک ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی علماء کرام ہوتے ہیں، وہاں سے پوچھیں، شرم نہ کریں، آپ سیکھیں، آپ بار بار سیکھیں۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنا موضوع اپنا بند کلوز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔